آج کل ہر کوئی شخص ایک سکسیزفل لائف گزارنا چاہتا ہے. آپ ایک 10 کلاس کے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ تم بڑے ہو کر کیا کرو گے, تم اس کے بعد کیا کرو گے, تو پھر وہ یہی کہے گا کہ میں کچھ ایسا کروں گا کہ مجھے جلدی کامیابی مل جائے, میں سکسیزفل لائف گزارنا چاہتا ہوں. آپ کسی بچے سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ کورس کیوں لیا, تم اس طرح کے ایگزامس کیوں دے رہے ہو, تو پھر وہ یہی کہے گا کہ میں جلدی جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, میں جلدی ذمہ داریاں اٹھانا چاہتا ہوں, بس اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, اس لیے میں اتنا اسٹرگل کر رہا ہوں. ہمیں کیا پتا, تمہیں کیا پتا کہ ان مسجدوں کی میناروں میں جو 5 وقت اذان دی جاتی ہے, تم نے ضرور سنا ہوگا ان مسجدوں کی جو اذان دی جاتی ہے, مؤذن جو 5 وقت اذان دیتا ہے, تم نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس طرح کا جو اذان ہوتے ہیں اس میں ایک لائن یہ بھی بولی جاتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. اس کا مطلب تم جانتے ہو, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد بولا جاتا ہے حی علی الفلاح, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی کی طرف بلاتا ہے, اور مؤذن یہ الفاظ دن میں 10 مرتبہ, ٹوٹل 10 مرتبہ کہہ کر پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کامیابی کی طرف نہیں جا کر ان کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, ٹیچرز کے پیر پکڑتے ہیں, جو باس ہے جاب کے باس کے پیر پکڑتے ہیں, وہاں پہ گراتے ہیں. تم یہاں پہ کامیابی کو چھوڑ کر وہاں اگر کامیابی ڈھونڈو گے تو پھر تم گرو گے ہی, پھر تم کو کامیابی ملے گی نہیں. تم جو اللہ تم کو پکار رہا ہے وہ اللہ کی صدا ہوتی ہے. مؤذن صرف اپنے زبان سے بولتے ہیں لیکن وہ صدا اللہ کی ہوتی ہے. اللہ پکارتا ہے سامنے سے, دن میں 10 مرتبہ پکارتا ہے اللہ کہ آؤ کامیابی کی طرف. اور ہم لوگ کامیابی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں کامیابی ڈھونڈنے جس کو کھانے پینے کا سلیقہ نہیں معلوم. اگر تم اسٹوڈنٹ ہو اور اسکول جاتے ہو, ٹیوشن جاتے ہو, تو نماز کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکال لو, کیونکہ تم کو کامیاب ہونا ہے نا. اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو تم کو نماز کا دامن پکڑنا ہوگا. اگر تم نوکری کرتے ہو, اگر تم کسی کے انڈر میں کام کرتے ہو, تو تم کو لنچ ٹائم تو ملتا ہی ہوگا, تم کو ٹی ٹائم تو ملتا ہی ہوگا. تو تم اس لنچ ٹائم میں, اس ٹی ٹائم میں نماز ادا کر لیا کرو, اور باقی کی نماز گھر آ کر ادا کر لو, کیونکہ تم کو کامیاب ہونا ہے. اور کامیابی کا سیدھا راستہ نماز ہی ہے, نماز ہی تم کو کامیابی کے دروازے تک لے جائے گا. اگر اقبال کا ایک شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گرہ سمجھتے ہو, وہ ایک سجدہ جسے تم گرہ سمجھتے ہو یعنی بھاری سمجھتے ہو, یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو. لائنس تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے تم کو جھکنے نہیں دے گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جاب کے لیے باس کے پاس گر گراتے ہیں, کہیں پہ نوکری کے لیے اپنے سینئر کے سامنے منتیں کرتے ہیں, پولیس میں سر جھکاتے ہیں, وکیل کے سامنے, کورٹ کے سامنے جھکتے ہیں. تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بار سر جھکا لو گے نا تو اللہ تعالیٰ تم کو کسی کے سامنے بھی جھکنے نہیں دے گا. کامیابی سامنے سے تمہاری آئے گی اور تمہارا استقبال کرے گی. تو اس لیے موقع مت دو نماز چھوڑنے کا, بلکہ ہر ایک سچویشن میں نماز ادا کرو اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو. ادروائز جو نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے ہیں.